توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طرف بلاتے تھے، وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا، دیکھا کہ مولوی صاحب کیا سکھلا رہے ہیں، یہ راہب کیا سکھلا رہے ہیں، چلیے اس سے بھی ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھا، دیکھا واہ اس کی بات تو بہت قیمتی ہے، بہت اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، لہٰذا وہ بچہ اس راہب سے بھی علم سیکھنے لگا اور جادوگر سے بھی علم سیکھنے لگا۔ جب جادوگر کے یہاں دیری سے پہنچتا تو جادوگر مارتا کہ تم اتنی دیری سے کیوں آئے ہو۔ جب راہب سے بتلایا تو راہب نے کہا کہ جادوگر کو کہہ دینا کہ مجھ کو گھر والے روک رہے تھے، اور جب گھر والے پوچھے تم سے کہ دیری کیوں ہوئی تو کہہ دینا کہ جادوگر روک لیے تھے۔ اس طرح سے وہ بچہ علم سیکھنے لگا، راہب کے پاس بھی علم سیکھنے لگا اور جادوگر کے پاس بھی جادو سیکھنے لگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک مرتبہ راستے میں دیکھا کہ لوگ، برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میں آج کے جمعہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بروج سے چھوٹی چھوٹی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کی ماتحت چند باتیں لب کو شائع کروں۔ گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، اس 2 آیت کا ترجمہ میں پہلے کر دینا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں۔ موضوع کو طول دینے سے پہلے، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ خندقوں کیا تھی؟ ایک آگ، بھڑکنے والی آگ، سلگائی ہوئی آگ تھی۔ میرے محترم، جس میں مومنین کو ڈالا گیا تھا، اہل ایمان کو اس آگ میں ڈال دیے گئے تھے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں یہ سنیں گے۔ وہ مومن کون تھے؟ وہ تھے جس نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور پھر وہ اس پر قائم رہے۔ جن مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مومنین کے پاس فرشتوں کو بھیجا کہ جو بندہ عہد کیا، اقرار کیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا رزاق، ہمارا خالق مالک اللہ ہے، اور وہ اس پر جمے رہے، قائم رہے۔ جمے رہنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں جمے رہے، دین کے کاموں میں جمے رہے۔ جمے رہنے سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر نمازی کو لے لیجئے، وہ اس طرح جمے رہے، چاہے دھوپ ہو، چاہے برسات ہو، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مصیبت کی گھڑی ہو، چاہے اس کو اس جرم میں مارا جاتا ہو، پیٹا جاتا ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں جمے رہے، اللہ کی عبادت میں قائم و دائم رہے۔ ایسا نہیں کہ آج زمانہ حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر دھوپ کی شدت زیادہ ہو گئی
तकलीफ महसूस होने लगी तो मस्जिद आना छोड़ दिया। उसको जमा हुआ नहीं बोला जा सकता है। उसी तरह बरसात का मौसम आया, बारिश होने लगी, कीचड़ है, आने जाने में तकलीफ हो रही है, छोड़ दिया, नमाज को तर्क कर दिया, मस्जिद आना छोड़ दिया, उसको जमा हुआ नहीं बोल सकते हैं। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, जब कड़ाकड़ का ठंडा हो जाएगा, जब ठंड की शिद्दत बढ़ जाएगी तो फिर बहुत सारे नमाजी ठंड की डर से नमाज को छोड़ देता है, उसको जमा हुआ नहीं बोल सकते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, चाहे सफ़र में हो चाहे हज़र में हो, अरे मोमिन तो उसको कहते हैं जो हर दुख में, सुख में, हर गमी में, हर मुसीबत में वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र व अज़कार में जमे रहे, दीन के कामों में जमे रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, चाहे वो सफ़र में हों, लेकिन सफ़र के हालत में भी उसने नमाज को तर्क नहीं किया, दीन के कामों को तर्क नहीं किया। चाहे वो पेशावर हों, बिजनेसमैन हों, कहीं भी हों, उसने अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा, इबादत से गाफिल नहीं रहे। चाहे वो दुकानदार हो, दुकान में चाहे उसका लाभ हो चाहे नुकसान हो, लेकिन उसने नमाज को तर्क नहीं किया। मेरे मोहतरम, वो जमे रहे। ऐसे मोमिनीन के लिए, ऐसे अहले ईमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्ते भेजते हैं और कहते हैं कि उस बंदा से कह दो कि दुनिया वो आखिरत में उसके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है। और उनसे कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मोमिनीन से जन्नत का वादा फरमाया है। जब वो मर जाएगा, जब उसकी रहलत हो जाएगी, जब दुनिया से चले जाएंगे, तो जन्नत में आला और ऊंचे मकाम पर उसका दर्जा होगा। उसके लिए जन्नत है, अल्लाह ने वादा किया है। जैसे कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस असहाबुल उखदूद के वाक़िया में देखा जाता है। कलाम पाक सूरा बुरूज खोल कर देखिए, उसकी तफसीर को पढ़ कर देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबुल उखदूद के वाक़िया को बयान किया है। बड़ा ख़तरनाक वाक़िया है, बड़ा दर्दनाक वाक़िया है, बड़ा भयानक वाक़िया है। अल्लाह तबारक व तआला दिखलाना चाहता है कि मोमिन उसे कहते हैं जो हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा करता है। चाहे उसे मार दिया जाए, चाहे उसे काट दिया जाए, चाहे लोहे से उसको, तलवार से उसको दो टुकड़ा कर दिया जाए, चाहे उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे लोहे के कंगियों से नोच नोच कर उसके हड्डियों से गोश्त को तार तार कर दिया जाए, लेकिन वो रूगर्दानी नहीं करता अल्लाह की इबादत। ऐसे मोमिनीन से मेरे मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़िया में दिखलाया है। असहाबुल उखदूद का वाक़िया है कि खंदकों वाले हलाक किए गए। वो खंदकों वाले क्या थे? उस खंदक में आग जलाई गई थी, भड़काई हुई, सुलगाई हुई आग थी। गुज़श्ता ज़माना में वाक़या बयान किया है कि एक बादशाह था जिसका नाम ज़ू नवास था। जिस बादशाह का नाम ज़ू नवास, उसके ज़माने में एक जादूगर था या राहिब था। जब वो बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, तो बादशाह से फरमाया कि बादशाह साहब, मुझे एक ज़हीन लड़का सौंप दीजिए ताकि मैं उसको अपने इल्म को सिखा दूं। चूँकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब दुनिया से चला जाऊँगा, कम से कम ये इल्म दुनिया में बाकी रहेगी। लिहाजा बादशाह ने एक समझदार ज़हीन
होनहार लड़का को चुना और चुन करके जादूगर के सपुर्द कर दिया। वो लड़का जादूगर के पास जाकर जादू सीखने लगा। घर से जाता रोजाना सीखने के लिए, लेकिन रास्ते में एक राहिब था, एक बुजुर्ग था, एक मौलवी साहब था जो दीन की बातें भी सिखलाते थे, जो तौहीद की दावत देते थे, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के तरफ बुलाते थे। वो लड़का जादूगर के पास जाता, देखा कि मौलवी साहब क्या सिखला रहे हैं, ये राहिब क्या सिखला रहे हैं, चलिए इससे भी हम कुछ सीख लेते हैं। एक मर्तबा बैठा, देखा वाह इसकी बात तो बहुत कीमती है, बहुत अच्छी बातें बतला रहे हैं, लिहाजा वो बच्चा इस राहिब से भी इल्म सीखने लगा और जादूगर से भी इल्म सीखने लगा। जब जादूगर के यहाँ देरी से पहुँचता तो जादूगर मारता कि तुम इतनी देरी से क्यों आए हो। जब राहिब से बतलाया तो राहिब ने कहा कि जादूगर को कह देना कि मुझको घर वाले रोक रहे थे, और जब घर वाले पूछे तुमसे कि देरी क्यों हुई तो कह देना कि जादूगर रोक लिए थे। इस तरह से वो बच्चा इल्म सीखने लगा, राहिब के पास भी इल्म सीखने लगा और जादूगर के पास भी जादू सीखने लगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, एक मर्तबा रास्ते में देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, सुभान अल्लाह। इधर के लोग इधर खड़े हैं, उधर के लोग उधर खड़े हैं, रास्ता जाम है, आना जाना बंद है। क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या वाकया है। देखा कि एक बहुत बड़ा शेर या खूनखार जानवर, सांप, अजदहा, जहरीला जानवर रोड में खड़ा है, जिसके डर से लोग खड़े हैं, इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर। लड़का ने मन ही मन में सोचा अभी आजमाने का समय है, इम्तिहान लेने का समय है कि राहिब का इल्म बेहतर है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, या जादूगर का इल्म बेहतर है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। लिहाजा उस लड़का ने एक पत्थर उठाया मेरे दोस्तों और भाइयों, और अल्लाह से दुआ की कि खुदाया परवरदिगार आलम, अगर राहिब का मामला, राहिब का इल्म अगर जादूगर के इल्म से, मामला से तेरे नज़दीक बेहतर है, पसंदीदा है, तो इस पत्थर के जरिए से उस जानवर को हलाक कर दे। सुभान अल्लाह। ये कहकर उस बच्चा ने पत्थर उठाया और शेर को मारा, शेर को लगा और शेर मर गया अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह। लोगों का आना जाना शुरू हो गया, आमद और रफ्त शुरू हो गए, लोगों का रास्ता जाम था वो खुल गया। अल्लाहु अकबर। ये वाक़या जाकर लड़का ने राहिब से सुनाया कि मौलवी साहब, हमारे उस्ताद, हमने इस तरह इम्तिहान ली, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया। तो राहिब ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, तू फजलो कमाल को पहुंच गए हो, तू कामयाब हो गए हो, लेकिन अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ चुका है, अब इम्तिहान का वक्त आ चुका है। तुम किसी भी हाल में मेरा नाम नहीं बतलाना कि तुमने कहां सीखा है। अल्लाहु अकबर। इस तरह से चर्चा हुआ। वो बच्चा लोगों को इलाज करने लगे, पैदाइशी नाबीना को भी वो अच्छा कर देने लगे अल्लाह के हुक्म से। किसी का बर्स की बीमारी है, कूड़ की बीमारी है, बड़ा बीमार है, वो भी लेकर जाते, वो भी अच्छा कर देता। लेकिन बच्चा का शर्त था कि मैं तुम्हारा इलाज व मुआलजा करूंगा, लेकिन शर्त है कि तुमको पहले अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह पर तवक्कुल करना पड़ेगा, अल्लाह पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर तुम एक अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हो, एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हो, एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो, तो बेशक मैं तेरा इलाज करूंगा। लिहाजा वो पहले अल्लाह पर ईमान लाता, फिर उसका इलाज करता। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से वो बीमार शख्स अच्छा हो जाता। एक मर्तबा बादशाही का अपना दोस्त मसाहिब, वो पैदाइशी नाबीना थे, उसको खबर मिली तो वो भी बच्चा के पास गया। तो बच्चा ने कहा कि जनाब मैं इलाज करूंगा, आप नाबीना है, दोनों आँखों से महरूम हैं, आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन
میں علاج کروں گا، تم کو پہلے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس شخص نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر بھروسہ کیا، بچہ نے علاج کیا اللہ کا نام لے کر، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی میرے دوستو، نابینا پن چلا گیا، وہ دیکھ پانے لگے دنیا کی رنگینیوں کو، اس کو کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس گئے، دیکھا کہ ارے واہ، یہ تو نابینا شخص دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، پیدا اسی نابینا تھا، لیکن تم کیسے دیکھ رہے ہو؟ پتہ چل گیا کہ اس بادشاہ نے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس بادشاہ نے بچہ کے حلیہ کو پڑھا کہ بچہ کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے بہت سارے اہل ایمان کو قتل کروا دیا بادشاہ نے۔ پھر بادشاہ نے اس بچہ کو بلایا اور اس نابینا شخص کو بلایا اور فرمایا کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو؟ اس نابینا جو پہلے نابینا تھا، جس کا مصاحب تھا، جو اس کا دوست تھا، اس نے فرمایا کہ بادشاہ صاحب، رب تو اللہ تبارک و تعالی ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور خود تیرا بھی رازق ہے، تیرا بھی مالک ہے، تیرا بھی خالق ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو آری سے 2 ٹکڑا کروا دیا۔ میں نے کہا تھا اسلام کے جرم میں کہ اسلام چھوڑ دو، نہیں چھوڑا تو زندہ 2 ٹکڑے کر دیے گئے، زندہ زمین پر گاڑ دیے گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا میرے دوستو، آری سے اس اہل ایمان شخص کو 2 ٹکڑا کر دیا گیا چیر کر۔ پھر بچہ کے بارے میں حکم دیا کہ سپاہیوں سے کہا، اپنے دستہ سے کہا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کے چوٹی پر لے جاؤ اور پہاڑ سے چوٹی سے اس کو دھکیل دینا، اس کو لڑکا کے مار دینا۔ جب بچہ کو پہاڑ کے چوٹی پر لے گیا، اس بچہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اے اللہ تو ہمارا محافظ ہے، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اے اللہ تو ہمارے معاون ہے، اے اللہ تو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، پہاڑ کے اندر لرزہ اور کپکپی پیدا ہوئی، اور وہ سارے سپاہی جس کو بھیجا تھا اس بچہ کو مارنے کے لیے، وہ سارے لوگ پہاڑ کی چوٹی سے لڑک لڑک کر مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ بچہ صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کہا کہ تو کیسے چلا آیا؟ ہمارے آدمی کہاں گئے؟ کہا کہ میرے رب نے تیرے آدمیوں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پھر دوسرے دستہ کو، دوسری جماعت کو بھیجا کہ اس کو کشتی پر سوار کرو بچہ کو، جب بیچ سمندر پر پہنچے گا تو بیچ سمندر میں اس بچہ کو ڈبا کر مار دینا۔ کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ کشتی سے اس کو سمندر میں پھینک دینا، یہ بچہ ڈوب ڈوب کر مر جائے گا۔ وہ جماعت، وہ سپاہی اس بچہ کو لے کر کہا، پہلے اس سے کہنا کہ اگر واپس آ جاتا ہے، دین سے روگردانی کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ میرے محترم بچہ کو بیچ سمندر میں لے گیا۔ بچہ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم، تو میرا محافظ ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے حکم سے آندھی چلی، طوفان چلا اور کشتی الٹ گئی، اور جتنے سپاہی تھے سارے کے سارے مر گئے ڈوب کر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ بچہ صحیح سالم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا، صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران و پریشان ہے، کہا کہ میرے آدمی کہاں گئے؟ کہا کہ میرے رب نے، پروردگار عالم نے تمام سپاہیوں کو سمندر میں ہلاک کر دیا۔ کہا کہ بادشاہ تم ایسے مجھ کو نہیں مار سکتے ہو، کھول کر دیکھیے کلام پاک سورہ بروج کے اندر، کیسے مار سکتے ہو؟ کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں علاقے میں، دنیا میں، سب کو ایک میدان پر جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھو۔ بادشاہ سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں مار سکتے ہو، میرے ترکش سے تیر نکالو اور کمان میں ڈالو
اور یہ کلمہ پڑھو بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھ کر تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا، ترکس سے تیر لیا، بسم اللہ رب الغلام پڑھا اور تیر چلایا، بچہ کے کان پھٹی میں لگا، بچہ مر گیا۔ لیکن جتنے لوگ اس مجمع میں تھے، جتنے بھی لوگ اس میدان میں جمع تھے میرے دوستوں اور بھائیوں، سارے کے سارے لوگ چیخ پڑے، سارے کے سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم نے اس پروردگار عالم پر ایمان لے آیا جو بچہ کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے لوگوں نے اس بچہ کے دین پر، ایک اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ جھنجھلائے، گھبرائے، پریشان ہوئے، آخر میں خندق کھدوایا، اپنے سپاہیوں سے خندق کھدوایا، گڑھا کھدوایا اور گڑھا میں آگ لگا دیا میرے دوستو۔ آگ دھنکائی گئی، آگ سلگائی گئی اور اہل ایمان کو ایک ایک کو نمبر وار اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ کس کے جرم میں؟ اسلام کے جرم میں۔ صرف اس نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لایا ہے، ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اتنی بڑی سزا دی بادشاہ نے کہ خندق کھودے، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ میرے محترم، اس گڈھا میں آگ جلائی اور تمام لوگوں کو ایک بعد دیگرے اس آگ میں پھینک دیتے، یا ایمان کو بچانے کے لیے بادشاہ پر ایمان نہیں لایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، آگ پر داخل ہو جانا گوارا سمجھا لیکن دین سے روگردانی نہیں، جمے رہے۔ آخر میں ایک عورت کی باری آئی، آپ کھول کر دیکھیے، اس بچہ کے سینہ میں لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ اللہ، شیر کھر بچہ تھا۔ جب اس عورت کی باری آئی اور اس آگ میں کودنے کا وقت آیا تو اس کے اندر تھوڑا سا ٹھٹکی پیدا ہوئی، جھجک پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیر کھر بچہ کی زبان میں قوت گویائی عطا کی، وہ بچہ بولنے لگا۔ جو بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، شیر کھار بچہ ہے، بول نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس کو زبان دے دی۔ وہ بچہ بولنے لگا کہ امی جان ذرہ برابر بھی پشو پیش نہ کرو، اے امی جان حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ پر توکل کرنے والا بندہ تھا اس کو دکھلا دیا کہ آگ میں کود جانا گوارا سمجھو، لیکن اس ظالم بادشاہ کے دین پر نہیں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی قوت گویائی عطا کر دی اور بچہ نے کہا کہ امی جان پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ وہ بچہ سمیت وہ عورت اس آگ میں کود گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ مومن تھے۔ اسی واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود، اخدود النار ذات الوقود پر واقعہ بیان کیا ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہے مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میں ایک جمعہ سے یہ عنوان لے کر چل رہا ہوں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہم میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اے مومن، تم خوف مت کھاؤ، ڈر مت کرو۔ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، جس جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایسے مومن کے لیے وعدے نہیں فرمائے ہیں جو ٹھنڈا کا موسم آیا نماز چھوڑ دیا، گرمی کی شدت بڑھ گئی نماز چھوڑ دیا، بارش کی شدت ہو گئی نماز چھوڑ دیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ جو ہر حال میں جمے رہے،
قائم رہے، چاہے تم کو چیر دیا جائے، چاہے تمہیں مار دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو آگ میں کودنا پڑے، لیکن تم اللہ کی عبادت میں ڈٹے رہو، جمے رہو۔ ایسے مومنین سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مسجد میں خطیب کا تبادلہ ہوتے رہتا ہے، اپنے اپنے انداز میں آپ کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسے بندوں کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفر کرتے ہو، درا حال کہ تم پہلے مردہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود سے عدم میں لے جائے گا اور پھر اسی خالق کائنات کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ بھی ایسے بندوں سے حیران و پریشان ہے کہ ارے تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، میں نے تم کو پانی کے قطرے سے انسان کا شکل دیا، پھر تم اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا، اللہ کی عبادت کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ ارے تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تم کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود سے عدم میں لے جائے گا اور پھر اسی خالق کائنات کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم دنیا میں مومن، خالص مومن بن کر رہیں، اللہ کی عبادت میں جمے رہیں، تو یقیناً کل قیامت کے دن ہمارا سرخ روح ہوگا، اس کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت میں کوئی شرمسار اور کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ بڑے ناز اور فخر کے ساتھ ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ضروری اس بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ یہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80 سال، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخمینہ کی ہے کہ میری امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 سال۔ آج کل کے زمانہ میں 40 سال کے بعد انسان کے جسم میں گھون لگ جاتا ہے، شوگر کی بیماری، پریشر کی بیماری، گٹھیا کی بیماری، گیسٹرک کی بیماری، دوا کھاتے کھاتے کڈنی ختم ہو جاتی ہے، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کب سمجھیں گے آپ؟ کب تک انکار کرتے رہیں گے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ بیان اس لیے کیا جاتا ہے، خطیب لوگ اپنے اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کی آخرت سنور جائے۔ میں بارہ الہ سے دعا کو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے رکھنا۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اللہ دین اسلام پر زندہ رکھنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی المسلمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت